الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 40 تفسیر خزائن العرفان۔ اس میں ہم چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 5ویں صورت ہے، اس کی آیت نمبر 35 سے ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان ملا کر پڑھیں گے۔ مکمل توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی خوب سمجھ بھی آئے گا، اور سمجھ گئے تو پھر عمل کا جذبہ بھی انشاءاللہ تعالی پیدا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں خوب قرآن پاک کو سمجھنے، اچھے طریقے سے عمل کرنے اور احسن طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو جس کی بدولت تمہیں اس کا قرب حاصل ہو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ بے شک وہ جو کافر ہوئے جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس کی برابر، اور اگر ان کی ملک ہو کہ اسے دے کر قیامت کے عذاب سے اپنی جان چھڑائیں تو ان سے نہ لیا جائے گا، اور ان کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ یعنی کفار کے لیے عذاب لازم ہے اور اس سے رہائی پانے کی کوئی سبیل نہیں۔ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور وہ اس سے نہ نکلیں گے، اور ان کو دوامی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے۔ اور جو مرد یا عورت چور ہو اور اس کی چوری 2 مرتبہ کے اقرار یا 2 مردوں کی شہادت سے حاکم کے سامنے ثابت ہو، اور جو مال چرایا ہے وہ 10 درہم سے کم کا نہ ہو، تو ان کا ہاتھ کاٹو، یعنی داہنا، اس لیے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت میں ایمانہما آیا ہے۔ مسئلہ: پہلی مرتبہ کی چوری میں داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر دوبارہ اگر کرے تو بایاں پاؤں، اس کے بعد بھی اگر چوری کرے تو قید کیا جائے یہاں تک کہ توبہ کرے۔ مسئلہ: چور کا ہاتھ کاٹنا تو واجب ہے، اور مال مسروق یعنی چوری شدہ مال موجود ہو تو اس کا واپس کرنا بھی واجب، اور اگر وہ ضائع ہو گیا ہو تو ضمان یعنی اس کا تاوان واجب نہیں۔ ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا اور عذاب آخرت سے اس کو نجات دے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی؟ سزا دیتا ہے جسے چاہے اور بخشتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ عذاب کرنا اور رحمت فرمانا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، وہ مالک ہے، جو چاہے کرے، کسی کو مجال اعتراض نہیں۔ اس سے قدریہ اور معتزلہ کا ابطال ہو گیا، جو مطیع پر رحمت اور عاصی پر عذاب کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایسے 2 فرقے ہوئے ہیں، قدریہ اور معتزلہ۔ وہ کہتے تھے کہ جو بندہ اچھے اعمال کرتا ہے اس پہ رحمت کرنا اللہ پہ واجب ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اس کو ضرور عذاب ہوگا۔ ان کی یہ نفی ہو رہی ہے اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے گناہ کیا اس کو سزا ملنی ہی ملنی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف فرما دے۔ اے رسول، تمہیں غمگین نہ کریں وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں،
اللہ تعالیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایہا الرسول کے خطاب عزت کے ساتھ مخاطب فرما کر تسکین خاطر فرماتا ہے کہ اے حبیب میں آپ کا ناصر و معین ہوں۔ منافقین کے کفر میں جلدی کرنے یعنی ان کے اظہار کفر اور کفار کے ساتھ دوستی و موالات کر لینے سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ کچھ وہ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ان کے دل مسلمان نہیں، یہ ان کے نفاق کا بیان ہے۔ اور کچھ یہودی جھوٹ خوب سنتے ہیں، اپنے سرداروں سے اور ان کے افتراؤں کو قبول کرتے ہیں اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں۔ ماشاء اللہ، حضرت مترجم قدس سرہ نے بہت صحیح ترجمہ فرمایا۔ اس مقام پر بعض مترجمین و مفسرین سے لغزش واقع ہوئی کہ انہوں نے لقوم کے لام کو علت قرار دے کر آیت کے معنی یہ بیان کیے کہ منافقین و یہود اپنے سرداروں کی جھوٹی باتیں سنتے ہیں، آپ کی باتیں دوسری قوم کی خاطر سے کان دھر کر سنتے ہیں جس کے وہ جاسوس ہیں، مگر یہ معنی صحیح نہیں اور نظم قرآنی اس سے بالکل موافقت نہیں فرماتی، بلکہ یہاں لام من کے معنی میں ہے اور مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے سرداروں کی جھوٹی باتیں خوب سنتے ہیں اور لوگوں یعنی یہود خیبر کی باتوں کو خوب مانتے ہیں، جن کے احوال کا آیت شریف میں بیان آ رہا ہے۔ جو تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ حکم تمہیں ملے تو مانو اور یہ نہ ملے تو بچو۔ شان نزول یہود خیبر کے شرفاء میں سے ایک بیاہے یعنی شادی شدہ مرد اور بیاہی عورت نے زنا کیا، اس کی سزا توریت میں سنگسار کرنا تھی، یہ انہیں گوارا نہ تھا، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرائیں۔ چنانچہ ان دونوں مجرموں کو ایک جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا اور کہہ دیا کہ اگر حضور حد کا حکم دیں تو مان لینا اور سنگسار کرنے کا حکم دیں تو مت ماننا۔ وہ لوگ یہود بنی قریظہ و بنی نذیر کے پاس آئے اور خیال کیا کہ یہ حضور کے ہم وطن ہیں اور ان کے ساتھ آپ کی صلح بھی ہے، ان کی سفارش سے کام بن جائے گا۔ چنانچہ سرداران یہود میں سے کعب بن اشرف و کعب بن اسد و سعید بن عمر و مالک بن سیف و کنانہ بن ابی الحقیق وغیرہ انہیں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مسئلہ دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا کیا میرا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ آیت رجم نازل ہوئی اور سنگسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہود نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں ایک نوجوان گورا یک چشم ایک آنکھ والا فدق کا باشندہ ابن سوریہ نامی ہے، تم اس کو جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا وہ کیسا آدمی ہے؟ کہنے لگے کہ آج روئے زمین پر یہود میں اس کے پایا کا عالم نہیں، توریت کا یکتا ماہر ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ چنانچہ بلایا گیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تو ابن سوریہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا یہود میں سب سے بڑا عالم تو ہی ہے؟ عرض کیا لوگ تو ایسا ہی کہتے ہیں۔ حضور نے یہود سے فرمایا اس معاملہ میں اس کی بات مانو گے؟ سب نے اقرار کیا۔ تب حضور نے ابن سوریہ سے فرمایا میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی اور تم لوگوں کو مصر سے نکالا، تمہارے لیے دریا میں راہیں بنائیں، تمہیں نجات دی، فرعونیوں کو غرق کیا، تمہارے لیے ابر کو سایہ بان بنایا، من و سلوہ نازل فرمایا، اپنی کتاب نازل فرمائی جس میں حلال و حرام کا بیان ہے۔ کیا تمہاری کتاب میں بیاہے یعنی شادی شدہ مرد و عورت کے لیے سنگسار کرنے کا حکم ہے؟ ابن سوریہ نے عرض کیا بے شک ہے۔
اسی کی قسم جس کا آپ نے مجھ سے ذکر کیا عذاب نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اقرار نہ کرتا اور جھوٹ بول دیتا، مگر یہ فرمائیے کہ آپ کی کتاب میں اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا جب 4 عادل و معتبر شاہدوں یعنی گواہوں کی گواہی سے زنا بصراحت ثابت ہو جائے تو سنسار کرنا واجب ہوتا ہے۔ ابن سوریہ نے عرض کیا بخدا بعین ہی ایسا ہی توریت میں ہے۔ پھر حضور نے ابن سوریہ سے دریافت فرمایا کہ حکم الہی میں تبدیلی کس طرح واقع ہوئی؟ اس نے عرض کیا کہ ہمارا دستور یہ تھا کہ ہم کسی شریف کو پکڑتے تو چھوڑ دیتے اور غریب آدمی پر حد قائم کرتے۔ اس طرز عمل سے شرفاء میں زنا کی بہت کثرت ہو گئی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے چچا زاد بھائی نے زنا کیا تو ہم نے اس کو سنسار نہ کیا۔ پھر ایک دوسرے شخص نے اپنی قوم کی عورت سے زنا کیا تو بادشاہ نے اس کو سنسار کرنا چاہا۔ اس کی قوم اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جب تک بادشاہ کے بھائی کو سنسار نہ کیا جائے اس وقت تک اس کو ہرگز سنسار نہ کیا جائے گا۔ تب ہم نے جمع ہو کر غریب شریف سب کے لیے بجائے سنسار کرنے کے یہ سزا نکالی کہ 40 کوڑے مارے جائیں اور منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا بٹھا کر گشت کرائی جائے۔ یہ سن کر یہود بہت بگڑے اور ابن سوریہ سے کہنے لگے تو نے حضرت کو بڑی جلدی خبر دے دی اور ہم نے جتنی تیری تعریف کی تھی تو اس کا مستحق نہیں۔ ابن سوریہ نے کہا کہ حضور نے مجھے توریت کی قسم دلائی، اگر مجھے عذاب کے نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ کو خبر نہ دیتا۔ اس کے بعد حضور کے حکم سے ان دونوں زناکاروں کو سنسار کیا گیا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ سنسار یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مطلب ایسے میدان میں کھڑا کر کے یا کسی گھڑے میں کھڑا کر کے پتھر مارے جائیں، ہر طرف سے اتنے پتھر ماریں کہ وہ مر جائے۔ یقیناً یہ بہت تکلیف دہ، بہت اذیت ناک سزا ہے، مگر اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ یعنی کہ کسی شہر تو کیا کسی ملک میں صرف 2-4 کو اس طرح سزا مل جائے نا تو سارا ملک سیدھا ہو جائے گا۔ یعنی کہ لوگ زنا سے ڈریں گے، بچیں گے، بھاگیں گے۔ اور جب سخت سزا جرم پہ نہیں ملتی نا تو پھر لوگ ہوتے ہیں بے باک، اور اتنے بے باک ہو جاتے ہیں کہ پھر اس گناہ کی، اس جرم کی جو ہے نا وہ کثرت ہو جاتی ہے اس قوم میں، اس علاقے میں۔ اللہ تعالی ہم کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ بنا نہ سکے گا۔ وہ ہے کہ اللہ نے ان کا دل پاک کرنا نہ چاہا، انہیں دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں آخرت میں بڑا عذاب۔ بڑے جھوٹ سننے والے، بڑے حرام خور۔ یہ یہود کے حکام کی شان میں ہے جو رشوتیں لے کر حرام کو حلال کرتے اور احکام شرع کو بدل دیتے۔ مسئلہ رشوت کا لینا دینا دونوں حرام ہیں۔ حدیث شریف میں رشوت لینے دینے والے دونوں پر لعنت آئی۔ تو اگر تمہارے حضور حاضر ہوں یعنی اہل کتاب تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخیر فرمایا گیا، یعنی کہ صاحب اختیار، کہ اہل کتاب آپ کے پاس کوئی مقدمہ لائیں تو آپ کو اختیار ہے فیصلہ فرمائیں یا نہ فرمائیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ تخییر آیہ وَإِنِ احْكُم بَيْنَهُم سے منسوخ ہو گئی۔ امام احمد نے فرمایا کہ ان آیتوں میں کچھ منافات، یعنی ایک آیت دوسری کے خلاف نہیں، کیونکہ یہ آیت مفید تخییر ہے اور آیت وَإِنِ احْكُم میں کیفیت حکم کا بیان ہے۔ اور اگر تم ان سے منہ پھیر لوگے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہے۔ اور اگر ان میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو،
بے شک انصاف والے اللہ کو پسند ہیں، اور وہ تم سے کیوں کر فیصلہ چاہیں گی حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے کہ بیاہ مرد اور شوہردار عورت کے زنا کی سزا رجم یعنی سنگسار کرنا ہے۔ بیں ہما اس کے باوجود اسی سے منہ پھیرتے ہیں، باوجود ہے کہ توریت پر ایمان لانے کے مدعی بھی ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ توریت میں رجم کا حکم ہے، اس کو نہ ماننا اور آپ کی نبوت کے منکر ہوتے ہوئے آپ سے فیصلہ چاہنا نہایت تعجب کی بات ہے۔ اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے، اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے ہمارے فرما بردار نبی اور عالم اور فقیہ کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی کہ اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں اور اس کے درس میں مشغول رہیں تاکہ وہ کتاب فراموش نہ ہو اور اس کے احکام ضائع نہ ہوں۔ مسئلہ توریت کے مطابق انبیاء کا حکم دینا جو اس آیت میں مذکور ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم سے پہلی شریعتوں کے جو حکام اللہ اور رسول نے بیان فرمائے ہوں اور ان کے ہمیں ترک کا حکم نہ دیا ہو، منسوخ نہ کیے گئے ہوں، وہ ہم پر لازم ہوتے ہیں، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تو اے یہودیو، تم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت اور رجم کا حکم جو توریت میں مذکور ہے اس کے اظہار میں لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہ لو، یعنی حکم الہیہ کی تبدیل بہر صورت ممنوع ہے، خواہ لوگوں کی خوف اور ان کے ناراضی کی اندیشہ سے ہو یا مال و جاہ و رشوت کی طمع سے۔ اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے اس کا منکر ہو کر، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، وہی لوگ کافر ہیں اور ہم نے توریت میں ان پر واجب کیا۔ اس آیت میں اگرچہ یہ بیان ہے کہ توریت میں یہود پر قصاص کے یہ حکام تھے، لیکن چونکہ ہمیں ان کے ترک کا حکم نہیں دیا گیا اس لیے ہم پر یہ حکام لازم رہیں گے، کیونکہ شرائع سابقہ کے جو حکام خدا اور رسول کے بیان سے ہم تک پہنچے اور منسوخ نہ ہوئے ہوں وہ ہم پر لازم ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ اوپر کی آیت سے ثابت ہوا کہ جان کے بدلے جان، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کی جان مقتول کے بدلے میں ماخوذ ہوگی، خواہ وہ مقتول مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، مسلم ہو یا ذمی۔ ذمی ایسے کافر کو کہتے ہیں جو مسلمان حکومت کے انڈر رہتا ہو۔ شان نزول، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے قتل نہ کرتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بدلہ ہے، یعنی مماثلت و مساوات کی رعایت ضروری ہے کہ جیسا زخم کسی نے لگایا ویسا اس کو بدلے میں لگایا جائے گا۔ پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کرا دے تو وہ اس کا گناہ اتار دے گا، یعنی جو قاتل یا جنایت کرنے والا اپنے جرم پر نادم ہو کر وبال معصیت سے بچنے کے لیے بخوشی اپنے اوپر حکم شرعی جاری کرائے تو قصاص اس کے جرم کا کفارہ ہو جائے گا اور آخرت میں اس پر عذاب نہ ہوگا۔ بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ جو صاحب حق قصاص کو معاف کر دے تو یہ معافی اس کے لیے کفارہ ہے۔ تفسیر احمدی میں ہے، یہ تمام قصاص جب ہی واجب ہوں گے جبکہ صاحب حق معاف نہ کرے، اور اگر وہ معاف کر دے تو قصاص ساقط۔ اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں، اور ہم ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشان قدم پر عیسیٰ بن مریم کو لائے
تصدیق کرتا ہوا توریت کی جو اس سے پہلے تھی۔ احکام توریت کے بیان کے بعد احکام انجیل کا ذکر شروع ہوا اور بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کے مصدق تھے، تصدیق کرنے والے تھے کہ وہ منزل من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، اور نسخ سے پہلے اس پر عمل واجب تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کے بعض احکام منسوخ ہوئے، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تصدیق فرماتی ہے توریت کی کہ اس سے پہلی تھی اور ہدایت۔ اس آیت میں انجیل کے لفظ ہدا 2 جگہ ارشاد ہوا۔ پہلی جگہ ضلالت و جہالت سے بچانے کے لیے رہنمائی مراد ہے، دوسری جگہ ہدا سے سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت مراد ہے، جو حضور علیہ السلام کی نبوت کی طرف لوگوں کی راہ یابی کا سبب ہے، اور نصیحت پرہیزگاروں کو، اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کریں اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا، یعنی سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے کا حکم، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کریں تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور اے محبوب، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی جو اس سے قبل حضرات انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں، اور ان پر محافظ و گواہ، تو ان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتارے سے، یعنی جب اہل کتاب اپنے مقدمات میں آپ کی طرف رجوع کریں تو آپ قرآن پاک سے فیصلہ فرمائیں، اور اے سننے والے، ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر۔ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا، یعنی فروع و اعمال ہر ایک کے خاص ہیں، اور اصل دین سب کا ایک۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایمان حضرت آدم علیہ السلام کی زمانہ سے یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اس کا اقرار کرنا، اور شریعت و طریق ہر امت کا خاص ہے۔ اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، مگر منظور یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے اور امتحان میں ڈالے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ ہر زمانہ کے مناسب جو حکم دیے کیا تم ان پر اس یقین و اعتقاد کے ساتھ عمل کرتے ہو کہ ان کا اختلاف مشیت الہیہ کے اقتضاء سے حکمت بالغہ اور دنیاوی و اخروی مصالح نافعہ پر مبنی ہے، یا حق کو چھوڑ کر ہوائے نفس کا اتباع کرتے ہو۔ تو بھلائیوں کی طرف سبقت چاہو، تم سب کا پھرنا اللہ ہی کی طرف ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے، اور یہ کہ اے مسلمان، اللہ کے اتارے پر حکم کر اور ان کی خواہشوں پر نہ چل، اور ان سے بچتا رہ کہ کہیں تجھے لغزش یعنی بہکا نہ دے دیں کسی حکم میں جو تیری طرف اترا، پھر اگر وہ منہ پھیریں اللہ کے نازل فرمائے ہوئے حکم سے، تو جان لو کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی، جن میں یہ اعراض بھی ہے، یہ منہ پھیرنا بھی ہے، سزا ان کو پہنچایا چاہتا ہے، دنیا میں قتل و گرفتاری و جلا وطنی کے ساتھ، اور تمام گناہوں کی سزا آخرت میں دے گا، اور بے شک بہت آدمی بے حکم ہیں۔ تو کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں جو سراسر گمراہی اور ظلم اور مخالف احکام الہی ہوتا تھا؟ شان نزول: بنی نذیر و بنی قریظہ یہود کے 2 قبیلے تھے، ان میں باہم ایک دوسرے کا قتل ہوتا رہتا تھا۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو جو لوگ اپنا مقدمہ حضور کی خدمت میں لائے، اور بنی قریظہ نے کہا کہ بنی نذیر ہمارے بھائی ہیں،
ہم وہ ایک جد کی اولاد ہیں، ایک دین رکھتے ہیں، کتاب توریت مانتے ہیں، لیکن اگر بنی نذیر ہم میں سے کسی کو قتل کرے تو اس کے خون بہا میں ہم کو 70 وسق کھجوریں دیتے ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی ان کے کسی آدمی کو قتل کرے تو ہم سے ان کے خون بہا میں 140 وسق لیتے ہیں، آپ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ حضور نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں کہ قریظی اور نذیری کا خون برابر ہے، کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں۔ اس پر بنی نذیر بہت برہم ہوئے اور کہنے لگے ہم آپ کے فیصلہ سے راضی نہیں، آپ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جاہلیت کی گمراہی اور ظلم کا حکم چاہتے ہیں۔ اور اللہ سے بہتر کس کا حکم یقین والوں کے لیے۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی و موالات یعنی ان کی مدد کرنا، ان سے مدد چاہنا، ان کے ساتھ محبت کے روابط رکھنا ممنوع فرمایا گیا۔ یہ حکم عام ہے، اگرچہ آیت کا نزول کسی خاص واقعہ میں ہوا ہو۔ شان نزول، یہ آیت حضرت عبادہ بن صامت صحابی اور حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول کے حق میں نازل ہوئی، جو منافقین کا سردار تھا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہود میں میرے بہت کثیر التعداد یعنی بہت زیادہ دوست ہیں جو بڑی شوکت و قوت والے ہیں، اب میں ان کی دوستی سے بیزار ہوں اور اللہ اور رسول کے سوا میرے دل میں اور کسی کی محبت کی گنجائش نہیں۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میں تو یہود کی دوستی سے بیزاری نہیں کر سکتا، مجھے پیش آنے والے حوادث کا اندیشہ ہے اور مجھے ان کے ساتھ رسم و راہ رکھنی ضرور ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہود کی دوستی کا دم بھرنا تیرا ہی کام ہے، عبادہ کا یہ کام نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس سے معلوم ہوا کافر کوئی بھی ہو، ان میں باہم کتنے ہی اختلاف ہوں، مسلمانوں کے مقابلہ میں وہ سب ایک ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ اس میں بہت شدت و تاکید ہے کہ مسلمانوں پر یہود و نصارہ اور ہر مخالف دین اسلام سے علیحدگی اور جدا رہنا واجب ہے۔ بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔ جو کافروں سے دوستی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب نصرانی تھا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ نصرانی سے کیا واسطہ، تم نے یہ آیت نہیں سنی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود، آخری آیت تک۔ انہوں نے عرض کیا اس کا دین اس کے ساتھ، مجھے تو اس کی کتابت سے غرض ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں ذلیل کیا، تم انہیں عزت نہ دو، اللہ نے انہیں دور کیا، تم انہیں قریب نہ کرو۔ حضرت ابو موسیٰ نے عرض کیا کہ بغیر اس کی حکومت بصرہ کا کام چلانا دشوار ہے، یعنی اس ضرورت سے بمجبوری اس کو رکھا ہے، اس قابلیت کا دوسرا آدمی مسلمانوں میں نہیں ملتا۔ اس پر حضرت امیر المومنین نے فرمایا نصرانی مر گیا والسلام، یعنی فرض کرو کہ وہ مر گیا، اس وقت جو انتظام کرو گے وہی اب کرو اور اس سے ہرگز کام نہ لو، یہ آخری بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تم انہیں دیکھو گے جن کے دلوں میں آزار یعنی بیماری ہے، یعنی نفاق، کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش آ جائے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی منافق نے کہا۔ تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح لائے اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مظفر و منصور کرے اور ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرے اور مسلمانوں کو ان کے دشمن یہود و نصارہ وغیرہ کفار پر غلبہ دے۔ چنانچہ یہ خبر صادق ہوئی اور بکرمہ تعالی مکہ مکرمہ اور یہود کے بلاد فتح ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یا اپنی طرف سے کوئی حکم، جیسے کہ سرزمین حجاز کو یہود سے پاک کرنا اور وہاں ان کا نام و نشان باقی نہ رکھنا،
یا منافقین کے راز افشا یعنی فاش کر کے انہیں رسوا کرنا۔ پھر اس پر جو اپنے دلوں میں چھپایا تھا پچھتاتے رہ جائیں، یعنی نفاق یا منافقین کا یہ خیال کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مقابلہ میں کامیاب نہ ہوں گے، اور منافقین کا پردہ کھلنے پر ایمان والے کہتے ہیں کیا یہی ہیں جنہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی اپنے حلف یعنی عہد میں پوری کوشش سے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کا کیا دھرا سب اکارت یعنی ضائع گیا تو رہ گئے نقصان میں، کہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے اور آخرت میں عذاب دائمی کے سزاوار۔ اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، کفار کے ساتھ دوستی و موالات بے دینی اور ارتداد کے مستدعی طلب ہے، اس کی ممانعت کے بعد مرتدین کا ذکر فرمایا اور مرتد ہونے سے قبل لوگوں کے مرتد ہونے کی خبر دی، چنانچہ یہ خبر صادق ہوئی اور بہت لوگ مرتد ہوئے۔ تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت، اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ یہ صفت جن کی ہے وہ کون ہے؟ اس میں کئی قول ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ اور حسن و قتادہ نے کہا کہ یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے صحاب ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہونے اور زکوٰۃ سے منکر ہونے والوں پر جہاد کیا۔ وعیاض بن غنم اشعری سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی نسبت فرمایا کہ یہ ان کی قوم ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ اہل یمن ہیں جن کی تعریف بخاری و مسلم کی حدیثوں میں آئی ہے۔ صدی کا قول ہے کہ یہ لوگ انصار ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور ان اقوال میں کچھ منافات یعنی اختلاف نہیں، کیونکہ ان سب حضرات کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا صحیح ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے۔ جن کے ساتھ موالات حرام ہے ان کا ذکر فرمانے کے بعد ان کا بیان فرمایا جن کے ساتھ موالات واجب ہے۔ شان نزول: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری قوم قریظہ اور نذیر نے ہمیں چھوڑ دیا اور قسمیں کھا لیں کہ وہ ہمارے ساتھ مجالست یعنی ہم نشینی نہ کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ بن سلام نے کہا، ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر، اس کے رسول کے نبی ہونے پر، مومنین کے دوست ہونے پر، اور حکم آیت کا تمام مومنین کے لیے عام ہے، سب ایک دوسرے کے دوست اور محب ہیں، کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ جملہ وہم راکعون دو وجہ رکھتا ہے، ایک یہ کہ پہلے جملوں پر معطوف ہو، دوسری یہ کہ حال واقع ہو۔ پہلی وجہ اظہر و اقویٰ ہے، اور حضرت مترجم قدس سرہ کا ترجمہ بھی اسی کے مساعد ہے۔ دوسری وجہ پر دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ یقیمونا و یؤتونا دونوں فعلوں کے فاعل سے حال واقع ہو، اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ وہ بخشوع و تواضع نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ صرف یوتون کے فاعل سے حال واقع ہو، اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور متواضع ہو کر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ یہ آیت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان میں ہے کہ آپ نے نماز میں سائل کو انگشتری صدقہ دی تھی، اور انگشتری یعنی انگشت مبارک میں ڈھیلی تھی، بے عمل کثیر کے نکل گئی، لیکن امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس کا بہت شد و مد سے رد کیا ہے اور اس کے بطلان پر بہت وجوہ قائم کیے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔
یہاں پر آج کا ترجمہ تفسیر مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 56 پر، اور اس کا جو مفہوم چل رہا تھا نا کفار سے دوستی کرنے سے ممانت کے حوالے سے، اس کو میں مکمل کرنا چاہتا تھا، اس لیے 5 منٹ اوپر ہو گئے، 6 بلکہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔